بلکہ رات کو بھی آپ علم پڑھ بھی سکتے پڑھا بھی سکتے ہیں، اور سال کے آخر میں جیسے کہ سلسلے شروع ہو جائے پڑھ ششماہی کے بعد تو انشاءاللہ ایسے ہی خود بخود سلسلہ چلے گا۔ تو صرف دن کے ساتھ پڑھنا پڑھانا اور علم حاصل کرنا خاص نہیں ہے، بلکہ رات کو بھی۔ اور والعزت باللیل، یہ باللیل کا تعلق دونوں میں ہے، باب العلم باللیل علم حاصل کرنا رات کو، و باب العزت باللیل اور رات کو نصیحت بھی کر لینا۔ عزت وعظن ہے، اور وعظن جیسے وعدن سے عدتن یہاں پر بھی اسی طریقہ پر ہے۔ آگے فرمایا کہ ان امرأۃ ام سلمہ قالت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، قالت استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے ذات لیلۃ ایک رات کو، فقال سبحان اللہ ماذا انزل لیلۃ من الفتن، آج کتنے فتنے یہ ہے کہ وہ آسمان سے ہے کہ نازل ہوگی۔ یہ کشف میں آپ کو دکھایا گیا کہ فتنے، وماذا فتح من الخزائن، اور کتنے خزائن یہ ہے کہ وہ فتح ہو چکے ہیں، اب فتح ہوں گے لیکن یہ کہ فتح ہو چکے، کتنے خزانوں کے دروازے یہ کہ کھل گئے۔ اب یہ کہ فتنے اور اللہ آپ کا بھلا کرے مال، ماذا فتح من الخزائن، یہاں پر مال آ جاتا ہے تو فتنے آ جاتے ہیں، اور فتنہ اور مال سے زیادہ عورتیں خود بخود مستقل ایک فتنہ ہے، تو اس لیے فرمایا ایقظوا صواحب الحجر، جو حجرے والے اور کمرے میں جو خواتین سوئی ہوئی ہیں ان کو جگاؤ کہ وہ عبادت کرے۔ صواحب الحجر صواحب صاحبتوں کی جمع ہے، معنی ازواج مطہرات کو جگا دو کہ وہ رات کو۔ میں نے عرض کیا کہ مال جہاں آ جاتا ہے تو فتنہ آ جاتا، اور فتنے آ جاتے ہیں، فتنے عورتوں کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گیا؟ اور عورتیں ہے ہی باعث فتنہ۔ ما ترکت علی امتی، یعنی اشد یا اضر علی الرجال من النساء، ما ترکت فتنۃ، کوئی فتنہ میں نے اپنی امت کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کے نہیں چھوڑی۔ مولوی کو اگر قید کرنا ہے تو پھر یہ کہ وہ عورتوں سے جھگڑ، النساء حبائل الشیطان، یہ میں سے رب طرز کر رہا ہوں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، کتنے فتنے آج رات یہ ہے کہ اتری ہے مجھے دکھایا گیا، وماذا فتح من الخزائن، کتنے خزانے۔ ایقظوا صواحب الحجر، اب یہ ہے کہ صواحب الحجر حجرے والے اور کمرے والی عورتوں کو ان کو جگا دو کہ وہ عبادت کرے۔ ورب کاسیۃ فی الدنیا، پھر عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ بہت سی عورتیں جو لباس پہننے والی دنیا کے اندر، عاریۃ فی الآخرۃ، یعنی تکون عاریۃ فی الآخرۃ، آخرت کے اندر وہ ننگی ہوں گے۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرۃ، دنیا کے اندر لباس پہننے والے لباس اتنا باریک ہے کہ اس سے اللہ کا بھلا کرے شرمگاہ اور یہ ہے کہ اعضائے مستورہ، وہ سارے کے سارے یہ ہے کہ جو عورت ہے اور جو شرمگاہ ہے وہ اس لباس سے بالکل واضح ہے۔ تو یہ یہاں رب کاسیۃ فی الدنیا، دنیا کے اندر یہ ہے کہ لباس پہننے والے اس قسم کی لباس، تکون عاریۃ فی الآخرۃ، آخرت کے اندر یہ ننگی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ باریک لباس ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رب کاسیۃ فی الدنیا، دنیا میں لباس پہننے والے اس قسم کا لباس، اس قسم کا لباس ہے، باریک تو نہیں ہے لباس تو موٹا، لیکن وہ جسم کے ساتھ چسپان ہے، جسم کے ساتھ چسپان ہے، اس طرح چسپان ہے کہ جسم کی پوری ساخت، شرمگاہ کی پوری ساخت یہ کہ وہ نظر آ جاتا ہے۔ شرمگاہ کی پوری ساخت جو ہے وہ اس یہ کہ لباس سے نظر آتا ہے۔ ہمارے ظاہر ہے کہ شلوار و قمیص سے شرمگاہ نظر نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ پتلون ہے، اب پتلون کا آپ دیکھیں کہ پورے جسم بے شرمی بالکل نمایاں ہے، اس سے بڑی بے حیائی کیا ہو سکتی۔ اب تو اس کو عورتوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ لباس بالکل باریک ہے جس سے جسم نظر آ رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ لباس باریک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ چسپان ہے جسم کے ساتھ، اس طرح جسم کی پوری ساخت اور وہ شرمگاہ وہ سب کچھ نمایاں ہے۔ یہ دوسری صورت ہے رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرۃ، یہ عاریۃ مرفوع پڑھ رہا ہے، آخرت میں یہ مضارع مستقبل کے معنی میں ہے، جیسے کہ ان الدین لواقع، کہ قیامت کا دن واقع ہے، کہاں واقع ہے؟ ان الدین لواقع، قیامت ابھی واقع تو نہیں ہے۔ ان الدین لواقع کا معنی ان الدین لیقع، ان الدین لیقع، آگے یہ ہے کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو عاریتن بھی مستقبل کے معنی میں، تکون عاریتن فی الآخرۃ، آخرت کے اندر یہ ننگی ہوں گے۔
یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت ہے رب کاسیۃ فی الدنیا، دنیا کے اندر لباس پہننے والے ہیں لیکن تقویٰ اور طہارت کا لباس ان کے پاس نہیں ہے۔ دونوں لباس ضروری ہے، سمجھے؟ اوپر جسم کی ساخت اور شرمگاہ کو چھپانے والے لباس ضروری ہے، اور تقویٰ کا لباس ضروری ہے تاکہ گناہ چھپ جائیں۔ گناہ اور بے حیائیاں، وہ اندرون جو گناہ اور معاصی وہ بھی۔ یا بنی آدم، دونوں لباسوں کی طرف قرآن نے اشارہ کر دیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، جو آپ کی شرمگاہ کو چھپائیں، لیکن آگے فرمایا کہ ایک لباس تو یہ ہے جس سے آپ کو زینت اور رونق پہلے آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ لباس کے اندر 3 چیزیں ہیں، ساتر بھی ہو اور حافظ بھی ہو اور زائن بھی ہو۔ لباس سے زینت بھی آتی ہے، زائن لباس ساتر بھی ہوتا ہے کہ شرمگاہ کو چھپائے۔ قرآن نے لباس کی یہی تعریف کی، ورنہ پٹھان کے ماشاءاللہ پگڑی الگ ہے، قمیص الگ ہے، شلوار الگ ہے، اور بلوچ کے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ شلوار 11 گز کا ہوتا ہے۔ 11 گز شلوار آپ نے سنا؟ اب بھی ہے ہمارے دیہاتوں میں، اب بھی 11 گز کے شلوار۔ اس لیے پٹھان کبھی حرکت کر کے وہ بلوچوں کو فون کرتے کہ بلوچ بھائی آج ہمارے ہاں شادی ہو رہی ہے اور ٹینٹ والی دکانیں بند ہے، ٹینٹ بازار وغیرہ بند ہے، آپ مہربانی کر سکتے ہیں کہ اپنے شلوار دے دیں، اس کو ٹینٹ کے طور پر میں استعمال کریں۔ بلوچوں کا پٹھانوں کا مستقل یہ سلسلہ، یہ مذاق ان کا چلتا رہتا ہے، سمجھے؟ تو بلوچوں کے پاس بھی جواب کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ اس سے بڑھ کر کے حملے، قاتلانہ حملہ، ڈرون حملے کرتے ہیں ان پر، پٹھانوں پر۔ تو تیسری صورت میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر لباس تو پہنے ہوں گے لیکن یہ ظاہری لباس، باقی یہ کہ تقویٰ کا لباس نہیں ان کے پاس نہیں ہے، تو اس وجہ سے تکون عاریۃ فی الآخرۃ، بطور سزا کی وہ آخرت میں اللہ آپ کا بھرا کریے کہ وہ کیا ہوں گے، آخرت کے اندر یہ کہ وہ ننگی ہو جائیں گی۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ رب کاسیۃ فی الدنیا، کہ بہت سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عورتیں دنیا کے اندر یہ ہے کہ لباس پہننے والی، اور اس لباس سے مراد اپنے شوہر کی تقویٰ اور طہارت کو وہ سمجھتا ہے کہ شوہر میرے لیے لباس ہے، میں اس کے لیے لباس ہوں، مجھے تقویٰ اور طہارت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تکون عاریۃ فی الآخرۃ، آخرت میں یہ، اس لیے کہ شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ اب شوہر نیک ہے، اپنے لیے نیک ہے، شوہر کے نیکی کو، شوہر کو اپنا لباس سمجھ کر کے آپ نیکی کو اور طاعات کو اور عبادات کو ترک کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو شوہر شیخ الحدیث ہے، شوہر اللہ کا بھلا کرے مدرس ہے، شوہر تبلیغی ہے، لہذا لباس میرا کیا ہے، وہ تبلیغی ہے، لہذا میں جنت میں جاؤں گی، اس لیے تکون عاریۃ فی الآخرۃ، آخرت میں وہ ننگی ہوگی۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ رب کاسیۃ فی الدنیا، یہ رب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جار مجرور کسی کے ساتھ متعلق نہیں کرتے، رب، لولا، حاشا یہ کسی کے ساتھ متعلق ہوتے نہیں ہے، اس لیے رب کاسیۃ فی الدنیا یہ اللہ کا ولا کر مبتدا ہے، اور عاریۃ فی الآخرۃ مرفوع پڑھیں، یہ اللہ کا ولا کر اس کے لیے خبر ہے، عاریۃ فی الآخرۃ۔ ان تقدیروں پر آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کو مرفوع پڑھا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرۃ، دنیا میں لباس پہننے والے، دنیا میں لباس پہننے والے اور آخرت میں ننگی ہونے والی عورتیں، اب یہ صفت ہے، سمجھے؟ رب نسائن یا رب امرأۃ کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرۃ، دنیا میں لباس پہننے والی عورت، بہت سی عورتیں لباس پہننے والی اور آخرت میں ننگی ہونے والی۔ اب یہ پورا کا پورا مبتدا بنے گا، خبر اس کی محذوف ہے، عرفتھا، میں نے محمد میں شب معراج میں ان کو پہچان لیا، میں نے ان کو دکھایا، اللہ نے مجھے دکھا دیا، عرفتھا، میں نے محمد نے ان کو پہچان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ یا معاشر النساء تصدقن، عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، ولو من حلیکن، اگرچہ یہ صدقہ تمہارے زیورات میں سے ہو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے تمہیں دیکھا جہنم میں سب سے زیادہ تم ہی تھی، عورتوں کو میں نے دیکھا، فإنی اریتکن بالالہام اور فی الکشف، سمجھ رہی میں کشف کی صورت ہے، درمیان سے حجابات ہٹ کر کے، حجابات ہٹائے گئے، میں نے دیکھا کہ جہنم میں آپ کی عورتیں، آپ لوگوں کو دیکھا، فإنی اریتکن، تم لوگوں کو دکھایا گیا۔ اب یہ تو زندہ ہے، یہ کیسے جہنم میں؟
اور پھر جہنم کی تشکیل اس وقت ہوگی جس وقت یہ کہ بعثت کبریٰ ہوگی، جس وقت بعثت کبریٰ، اس سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے عذاب قبر ہے، تو جنت اور جہنم کی تشکیل تو بعد میں ہوگی۔ آپ میرے اشکال سمجھے نہیں سمجھے؟ عقل مندی سے کام لے لو، خدا کے لیے اس کو ذرا یاد کر لینا۔ اس لیے قرآن پاک میں اور احادیث میں بہت سے امور استقبالیہ کو امور ماضویہ سے تعبیر کیا گیا، بہت سے امور ماضویہ کو امور استقبالیہ سے تعبیر کیا گیا۔ اے کاش کہ آپ اس کو سمجھتے، جب آپ مدرس بنتے تو آپ کے سینکڑوں اشکالات آپ کے حل ہو جاتے، لیکن قدر زر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری، استقبالیہ کو امور سے ماضویہ سے تعبیر کیا۔ فإنی اریتکن، مجھے دکھائے گا، یہ ماضی کہا گیا، حالانکہ جہنم میں جانا، جہنم میں تشکیل مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ اس میں بعثت کبریٰ کے بعد ہوگی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس قسم کے واقعات بہت سے ہیں مولانا، قرآن بھرا ہوا ہے حدیث سے، یہ ہے کہ حدیثیں بھری ہوئی ہے۔ یہ پتہ نہیں کس طرح اللہ نے میرے زبان سے نکالا، جب آپ مدرس بنیں گے تو پھر اس قسم کے اشکالات آپ کے یہ کہ، ورنہ اس کو لوگ چھیڑتے نہیں، اس قسم کی باتیں نقل نہیں کرتے۔ سمجھ شریف میں مکے کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، بہت سی چیزیں سمجھ شریف میں ہے کہ، لیکن مکی آیتوں کے اندر تعبیر کیا گیا، وہ مدینے میں جا کر کے یہ احکام فرض ہوں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ کیا کر دیا مکے میں ان کو، تو امور استقبالیہ کو امور ماضویہ سے تعبیر کر دی، امور استقبالیہ کو لے کر کے امور ماضویہ سے تعبیر کر دی، ماضوی صیغوں کے ساتھ تعبیر کر دی۔ فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرۃ، اس وقت میں نے عرض کیا یہ مبتدا بنے گا اور عرف تو ہے اس کے لیے خبر بنے گی، چلے گا۔ سمر اصل میں کہتے مولانا چاندنی راتوں میں 13، 14، 15 چاندنی راتوں کے اندر قصہ گویاں کرنا۔ اب یہ ہے کہ سمر رات کی گفتگو کو کہتے ہیں، یہ راتوں کو بیٹھ کر کے عشاء کے بعد حرم کے اندر مسجد حرام میں بیٹھ کر کے کہ میرا ابا اس طرح تھا، میرا دادا اس طرح تھا، پردادا اس طرح تھا، اپنے مفاخر اپنے بڑوں کے بیان کرتے تھے، جھوٹ بول بول کر کے اسی پر زندگی گزارتے۔ مکے کے اندر یہ ہے کہ مستکبرین بہی اے بالحرم، فی الحرم، حرم کے اندر، سامرن، یہ سامرین کے معنی میں ہے، سامرن قصہ گوئی کرتے ہوئے، تہجرون تم بکتے رہتے ہو، بکواس کرتے ہو، تہجرون یہ چھوڑنے کے معنی میں نہیں ہے، یہ بکواس کے معنی میں، ہذیان اور بکتے رہتے ہو۔ مستکبرین فی الحرم، حرم کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہ قصہ سامرن بھی اے فی الحرم، حرم کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے، آپ یہ کہ قصہ گویاں کر رہے، تہجرون بکتے رہتے ہو، ہذیان اور فضول باتیں یہ کہ۔ اب بتاتے ہیں کہ اس میں سمر کی اجازت نہیں ہے، رات کو قصہ گویاں عشاء کی بات، لیکن علوم میں یہ کہ کیا کہتے ہیں، یعنی علم کا سلسلہ یہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ باب الثمر فی العلم، علم کی یہ کہ علمی گفتگو کرنا رات کو، اس کی اجازت ہے علم کو پختہ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو اس طرح بھی اجازت ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں عشاء کے بعد آپ مستقل یہ کہ تکرار کریں، مطالعہ کریں، یا یہ کہ رات کو سو کر کے پھر آدھی رات کو یہ ہے کہ اٹھیں صبح فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم پہ، یہ بھی صحیح ہے، جیسے سورہ مزمل کے اندر ہے، اس سے آدمی قرآن کو سمجھتا بھی ہے۔ چلیے گا۔ یہاں حدیث آ گئی، ان عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قال صلی لنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ، آخری دنوں میں اپنے عشاء کی نماز حضرت نے پڑھائی۔ فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا، کام کھڑے ہو گئے، فقال ارأیتکم لیلتکم ھذہ، مجھے اپنے اس رات کے بارے میں بتاؤ، یہ رات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس رات میں فإن رأس مئۃ سنۃ فإن رأس مئۃ سنۃ منہا، اب اس رات سے
اس رات سے لے کر کے 100 سال کی، اس کے بعد 100 سال پورے ہونے تک لا یبقى احد، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، ممن ان لوگوں میں سے ہوا کائن علی ظہر الارض، جو اس وقت زمین کے پشت پہ رہ رہے۔ آج مثلا آج پیر کا دن ہے نا، تو پیر کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مثال میں سمجھا رہا ہوں، پیر کی رات کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ آج سے لے کر کے آئندہ 100 سال جب پورے ہوں گے تو اس وقت میری مجلس میں اور میرے درس میں جو کچھ اس وقت میری پارٹی، جتنے بھی لوگ ہمارے ہم معاصرے، ان میں سے کوئی 100 سال پورے ہونے تک نہیں رہے گا۔ ظاہر ہے کہ کوئی 25 سال میں ہے، کوئی 20 سال میں ہے، کوئی 50 سال میں، کوئی 60 سال، لیکن آج سے لے کر 100 سال جب پورے ہو جائیں گے تو ان میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ یہی ہو گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت یہ ہے کہ حضرت انس، ان لوگوں نے لمبی عمر پائی، لیکن اس ارشاد کے بعد ان کو 100 سال پورے نہیں ہو گئے، 100 سال سے پہلے یہ سارے چلے گئے۔ آپ بات سمجھے؟ اب مسئلہ ہے کہ ارائیتکم، یہ مولانا گفتگو ہو رہی ہے رات کو، ارائیتکم لیلتکم ھذہ فإن رأس مئۃ سنہ، یہ ثمر فی العلم ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھ کر کے اس کے بعد علمی گفتگو فرما رہے ہیں۔ ارائیتکم لیلتکم ھذہ، اپنے اس رات کے بارے مجھے خبر دے دو۔ رویت کا قانون آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اخبرونی ان لیلتکم ھذہ، اپنے اس رات کے بارے میں بتا دو۔ فإن، اور اس کو دیکھ لو، فإن رأس مئۃ سنۃ منہا من هذه الليلة، اس رات سے لے کر کے 100 سال پورے ہونے پر لا يبقى احد، کوئی بھی نہیں رہے گا، ممن ہوا، ان لوگوں میں سے کہ کائن علی ظہر الارض، جو زمین کے پشت پر اس وقت موجود ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ سمجھے؟ تو اس وقت زمین پر تو حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، سمجھے؟ لہذا کہتے کہ خضر کا انتقال ہو گیا۔ لا يبقى احد، یہ سالبہ کلیہ، سمجھے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سالبہ کلیہ، لہذا کوئی حضرت خضر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خضر ہو یا صحابہ ہوں، کوئی بھی ان میں سے انسان کوئی اس پر زمین پر رہے گا بھی نہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس وجہ سے ابو حیان کا قول ہے والجمہور علی انہ قد مات، جمہور کی رائے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ لیکن جو لوگ صوفیہ کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا میدان نہیں ہے، محدثین کو کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، حضرت خضر زندہ ہے۔ لا يبقى احد ممن هو کائن علی ظہر الارض، زمین پر، تو وہ زمین پر نہیں، کبھی دریاؤں میں ہے، کبھی کسی درخت پہ ہے، کبھی کسی فضا میں ہے۔ جس وقت آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، آج کی رات سے لے کر کے زمین پر جتنے بسنے والے ہیں زمین پر، تو کہتے ہیں اس وقت خضر تو زمین پر تھے نہیں، تو اس لیے یہ خطاب لیس بھی شامل ہے لہو، حضرت خضر کو شامل بھی نہیں ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ خضر تو اس وقت ہواؤں میں یا سمندر میں بھی اس کو کشتی میں چلنے کی ضرورت نہیں، وہ ساتھیوں کی سہولت کے لیے کشتی میں سوار ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ لوگ پہچانتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، ان فرشتوں میں سے ہے جو زمینی فرشتے ہیں، زمینی فرشتے عرضی ملائکہ عرضی جو فرشتے ہیں وہ عناصر اربع کے بھاپ سے پیدا ہے، اور سماوی جو فرشتے ہیں وہ نور سے پیدا ہے، صوفیہ کے مسلک کے مطابق۔ اس لیے ممن ہوا یہ انسانوں کو شامل ہے، اور حضرت ہے ہی نہیں، حضرت تو انسان ہی نہیں، وہ عرضی فرشتہ ہے۔ اور آپ اسے اندازہ کریں کہ کشتی آپ لوگوں نے دیکھی ہے، جہاز، تو کشتی کو کوئی آدمی اس کے کسی تختے کو اکھاڑ کر کے نکالے، ہاتھ سے نکال سکتا ہے؟ تمہارا باپ بھی نہیں نکال سکتا۔ مولانا برماٹی کی لکڑیوں سے جس طرح وہ بناتے ہیں، سمجھے بھائی، یہ تو ہمارے بلوچوں کا کام ہے، تمہارا کام نسوار ہے پٹھانوں کا، یہ تو بلوچوں کا کام۔ برماٹی کی جن لکڑیوں سے بناتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں اس میں اٹھاتے ہیں، کارگو جو جہاز ہوتے ہیں، دیگر جو کشتی، اس کے تختے کو ہاتھ سے کون وہ کر سکتا ہے؟ حضرت خضر نے سے یہ کہ اس کو سوراخ کر دیا، تختے ہاتھ سے نکالا، تو یہ انسان تھا ہی نہیں۔ انسان کی یہ طاقت آج کے سبق میں آئے گا آپ کے سامنے۔ تو صوفیہ کہتے کہ اس وقت علی ظہر الارض وہ تھا ہی نہیں،
وہ کسی درخت پہ ہے یا کسی فضا پہ ہے. اگر وہ کشتیوں میں کشتی کے محتاج بھی نہیں تھے، کشتی میں اگر چلا ہے تو ساتھیوں کی سہولت کے لیے، موسیٰ علیہ السلام ان کی، ورنہ وہ کشتی کا محتاج نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت زمین پہ تھے نہیں. ایک بات یہ لہذا زندہ ہے، ہماری ملاقات اس سے ہوتی رہتی ہے. تو ناکام فوجی ہے. اچھا ٹھیک ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو لوگ موجود ہیں ان پر ضروری. یہ ولی اللہ تو ہے، تو حضرت کی مدد کہاں؟ کہتے ہیں غزوات میں نبی کی مدد کیے، تو آپ کے لیے اعلان کر کے آپ کو بتائے گا کہ میں نے فلاں غزوہ میں مدد کی ہے. وہ زمینی فرشتہ ہے. ایک دوسرا مسئلہ، اصل جواب یہ ہے کہ لا یبقى احد، یہ جو سالب کلی آپ اس کو بتا رہے ہیں، اس لیے یہ جو کافر لوگ بیٹھے ہوئے آپ اس کو سالب کلیہ سمجھ رہے ہیں. یہ سالب کلیہ نہیں ہے، یہ خطابیات ہوتے ہیں اکثریت کے لحاظ سے. اس سے جزیات اگر خارج ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. اکثریت کے لحاظ سے یہاں جو آدمی آتا ہے ہمارے کلاس میں، آپ میں سے کوئی بھی فراڈی نہیں ہے. یہ دلیل خطابی ہے، یہ خطابیات میں سے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سبق پڑھنے کے لیے، ان میں سے کوئی بھی فراڈی نہیں. تو 500 میں سے اللہ کے فضل سے 10-15 ضرور فراڈی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو خطابیات کے اندر اس طریقہ پر یہ ہے کہ کلیت مراد نہیں ہوتی، اکثریت ہی مراد ہوتی ہے. تو اس لیے اگر حضرت خضر کو گویا کہ یہ نص شامل ہی نہیں ہے، اگر وہ اس سے مستثنیٰ ہو گیا کیا. دوسرا مسئلہ یہ کہ جنات ہیں، 1500 سال 2000 سال ان کی عمریں ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ٹھنڈے دماغ سے آپ جا کر کے اپنے کسی اچھے ماہر، جو ماہر جنات کا ماہر ہو، اس سے پتہ کرو کہ ہمارے استاد کے پاس کچھ لوگ ہیں یا نہیں ہے. پہلی بات تو تم لوگ قسم اٹھاؤ کہ آپ لوگ مجھے انسان سمجھتے ہیں؟ ہم لوگوں پہلے تو مسئلہ پہلے تو یہی ہے کہ اس پہ تم قسم اٹھا سکتے ہو. بھتیجا میرا کہے گا ہمارا رشتہ دار ہے، سمجھا، میرے چاچو، تو میں کہوں گا تو بھی بیوقوف، تیرا ابا بھی بیوقوف. سمجھے؟ خیر میں مزاح کرو، لیکن آپ اتنا تو پتہ کرو کہ اب تک بھی وہ جنات ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ شاہ صاحب کے زمانے تک تھے، جیسے کہ شاہ ہورش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ 11ویں صدی کی بات ہے. شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سام کو مارا، کہا جاؤ عہد نو کا واسطہ، وہ گیا نہیں. حضرت شاہ اللہ نے مارا. اس کے بعد شاہ اللہ کہتے کہ میں سو گیا. سونے کے بعد یہ ہے کہ ویسے نیند آنکھیں لگ گئی، اچانک میری آنکھیں کھل گئی کہ میں نے دیکھا کہ میں غاروں میں ہوں، پہاڑوں کے. وہاں پر یہ ہے کہ کیا ہے، جنات ہے، ان کا بادشاہ ہے، فوج ہے، فورس ہے. ایک چارپائی انہوں نے لائی، اس پر میت پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا سرکار، اپنے بادشاہ سے، حاکم سے کہا کہ اس بندے نے، اس مولوی نے ہمارے اس بندے کو مارا ہے، ہم اس سے قصاص چاہتے ہیں. سمجھے؟ حضرت نے فرمایا کیوں مارا ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو. ان کے بادشاہ نے کہا. تو حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی میں نے تو کوئی کسی جن کو نہیں مارا ہے، میں نے تو سانپ کو مارا ہے. یہ فیض الباری میں بھی ہے اور شاہ صاحب کے ملفوظات میں بھی ہے. نادر ملفوظات انور شاہ کشمیری، تالیفات اشرف، یہ لاہور سے میرے پاس حوالہ ہوگا. تو فرمایا کہ جی میں نے تو کسی جن کو نہیں مارا ہے، لیکن اگر مارا ہے تو میں نے تو سمجھا کہ سانپ ہے. اور وہ اس طرح سانپ بھی میں نے بولا کہ اگر جن ہو تو غائب ہو جاؤ، غائب ہو جاؤ، غائب ہو جاؤ. نہیں ہوا تو میں نے مار دیا، میں نے سانپ کو مارا. اور کوئی مخلوق اپنی اصلی شکل کو بدل کر کے دوسرے مخلوق کی بھیس میں چلا جائے، ان کی شکل میں چلا جائے، دھوکہ دے دے، اس کو اگر کوئی سامنے والا مارتا ہے تو مارنے والے قاتل پر کوئی قصاص نہیں آئے گا. تو شرعی لحاظ سے آپ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے. انہوں نے اپنے مولویوں سے پتہ کیا، مولویوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، ایسی حدیث نہیں ہے. تو کہا کہ صبر کرو، ہمارا ایک مولوی ہے، ہم اس کو بلاتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک بوڑھا آ گیا،
اس کی آنکھوں کی یہ بھویں اور یہ پلکیں بالکل آنکھوں کے اوپر پڑی ہوئی تھیں، جیسے آئے تو ایسے آنکھوں کے پلکوں کو اٹھایا تو اس کی آنکھوں کی چمک جو میں نے دیکھی اتنا خوبصورت تھا کہ ایسی چمکدار آنکھیں میں نے دیکھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مولوی صحیح کہہ رہا ہے، میں فلاں غزوے میں فلاں سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی تھا، حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو فرمایا کہ مجھے انہوں نے بڑا میرا احترام کیا، بادشاہ نے ہم سے معذرت کی، دوسروں نے معذرت کی، مجھے احترام اور عزت کے ساتھ واپس میرے ٹھکانے میں دو منٹ میں پہنچایا، ان کے لیے کون سا مشکل، اڑا کر کے وہاں سے اٹھا کر کے مجھے پہنچا دی۔ اب مجھے ایک تو بڑی خوشی یہ ہوئی، ایک خوشی یہ ہوئی کہ میری جان بچ گئی، قصاص میں مارا نہیں گیا، اور دوسری خوشی مجھے یہ ہو گئی کہ 11ویں صدی کے اندر ایک صحابی رسول کو میں نے دیکھا جس کا نام تھا شاہ ہورش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ ہورش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو گیا۔ اب یہ جو جنات ہیں ہزاروں سال ان کی عمریں ہوتی ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ کچھ پہلے پڑھ گیا۔ تو یہ جو حضرات صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خطابیات ہیں، اور اس میں جیسے کہ یہ جنات مستثنیٰ، اگرچہ وہ زمین پہ رہ رہے ہیں وہ بھی مستثنیٰ ہے، یعنی صحابہ رسول ہے، اصحاب رسول ان میں بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور موسیٰ علیہ السلام کی بعثت بھی، رسول پاک کی بعثت دونوں کی طرف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جنات کی طرف مبعوث تھے، جنات ان کے ساتھ بھی تھی، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھی ہے، یہ بھی جنات کے پاس ہے۔ تو جنات ابھی تک بھی زندہ ہے، سمجھے، جنات، اور اسی طریقے پر حضرت خضر علیہ السلام۔ بہرحال ساتھی کوشش کر لیں شاید آپ کی ملاقات ہو جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خطابی ارشادات ہے، اور یہ سالب کلیہ کا درجہ اس کا نہیں ہے، یہ اکثریت ہے۔ منہا لا یبقى، آج سے لے کر کے اللہ پر 100 سال جب ہوں گے، لا یبقى ممن وعلی ظہر الارض احد، لا یبقى احد، کوئی باقی نہیں رہے گا ان میں سے جو زمین کے پشت پر یہ کہ رہ رہے۔ چلیے گا مولانا، وبه قال حدثنا قال حدثنا شعبہ قال حدثنا كما قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال بت فی بیت خالتی میمونۃ بنت الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میمونہ بنت حارث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج مطہرہ، میں ان کے ہاں میں نے رات گزاری، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے پاس تھے، فی لیلتها، اس کی باری میں، یعنی آج حضرت میمونہ کی باری۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، حضرت نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم جاء الی منزلہ، پھر یہ کہ بسترے پر آ گئے، فصلی 4 رکعات، پھر یہ کہ 4 رکعت آپ نے یہ کہ نفل پڑھی، ثم نام، پھر سو گئے، ثم قام، پھر کھڑے ہو کر بیٹھے، ثم قال نام الغلیم، مجھ سے پوچھا کہ بچونگڑا سو گیا، بچو سو گیا، بچونگڑا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ابن عباس یعنی حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ بھانجا بھتیجا یہ سویا ہوا، نام الغلیم او قال کلمۃ تشبہ، یا اس کے مشابہ، ثم قام فقمت عن یساری، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا، فجعلنی عن یمینی، مجھے پکڑ کر کے ہاتھ سے اللہ آپ کا بھلا کرے دائیں طرف کھڑا کر دیا، فصلی 5 رکعات، 5 رکعتیں پڑھی، 3 وتر تھی اور 2 رکعت نفل، سمجھ رہی میں، فصلی 5 رکعات ثم صلی رکعت، لیکن یہ روایت صریح نہیں ہے، صریح نہیں ہے کہ وتر کے بعد 2 رکعتیں ہیں، لیکن احتمال ہے اس میں، یہی سمجھے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 رکعت پہلے آپ نے نفل پڑھی ہو، بعد میں یہ کہ وتر پڑھو، یہ وتر کے بعد والی 2 رکعتیں نہ ہوں، سمجھے، 2 رکعت ویسے نفل آپ نے پڑھی پہلے اور ان کو راوی نے ملا کر کے یہ کہ 5 کر دیا، لیکن ایک احتمال راجح یہ ہے کہ 3 رکعت وتر ہے اور 2 رکعت اس کے بعد کیا نفل ہے، سمجھے۔ یہ جو ہمارے حضرات جو اس کا آگے روایتیں انشاءاللہ آ جائیں گی۔ ثم صلی رکعتین ثم نام حتی سمعت غطیتہ، یہاں تک کہ فرمائے غطیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے، یعنی سخت آواز یہ کہ نکال رہے، ثم، یہ تندرست آدمی کا اس طرح ہوتا ہے، ثم خرج الی الصلاۃ، پھر فجر کی نماز کے لیے نکلے۔ چلیے گا، یہ جو فصلی 5 رکعات کے بعد ثم صلی رکعتین، یہ فجر کی 2 سنتیں، چلیے گا۔ اب بتاتے مولانا کہ آپ علم کی تبلیغ کرو، پھر فرمایا کہ علم کو کتابت سے بھی محفوظ رکھو، اور پھر علمی مذاکرات ہو اور علمی گفتگو عشاء کے بعد بھی ہو، جو کچھ آپ پڑھا رہے اس کو یاد رکھ لینا ضروری ہے، ورنہ یہ کہ آپ چلی میں دیکھیں نا، اگر ایسا بند کرو گے ہاتھ ایسے بند کرو گے، پانی لے لو گے، انشاءاللہ منہ تک پانی پہنچے گا، منزل مقصود تک پہنچے گا، اور اگر انگلیوں کو اس طرح چھوڑو پھر یہ کہ پانی لے لو،
ظاہر ہے کہ پانی گرے گا۔ علم خود بخود ایک پانی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے جب تک سینہ کو اور کانوں کو اور کتابوں کو جب تک محفوظ نہیں رکھو گے، علم تو یاد نہیں کرو گے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ استاد ڈالتا جاتا ہے اس پانی کو اور آپ کے ہاتھ چلنی ہے اسی طریقے پر۔ چلیے گا مولانا۔ ہاں مولانا ہے باب حفظ العلم، میں نے عرض کیا کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یا جو کچھ لکھ رہے ہیں اس کو یاد رکھنا ہے۔ آگے فرمائے ان ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ان الناس یقولون، لوگ مجھ پر الزام لگاتے میرے بارے میں، کہتے کہ اکثر ابو ہریرہ الحدیث، ابو ہریرہ نے کثرت سے حدیثیں بیان کی ہے، یہ اتنا حدیثیں کہاں سے لاتا ہے؟ ہم بھی تو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، نبی کے صحابی ہم بھی۔ فرمایا لولا آیتان فی کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ کے اندر 2 آیتیں نہ ہوتی جن آیات کے اندر کہا گیا کہ علم کو چھپاؤ نہیں، علم کو بیان کرو، جو علم کو چھپاتے ان پر خدا کی لعنت ہے، تو اس سے مجبور ہو کر کے میں لعنت سے بچنے کے لیے جو علم میرے پاس حدیثوں کا ہوتا ہے میں بیان کرتا ہوں، ان آیتوں سے ڈرتا ہوں۔ لولا آیتان فی کتاب اللہ موجودتان، اگر یہ 2 آیتیں کتاب اللہ میں نہ ہوتی، ما حدثت حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی حدیث کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ ثم یتلو کا معنی ثم تلا، پھر ابو ہریرہ نے یہ آیت بطور استشہاد کے اور بطور دلیل کے پیش کی، ان الذین یکتمون ما انزلنا، وہ یہودی، ان الذین یکتمون، الذین اسم موصول یہودی کے بارے میں، الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو بینات اور ہدایت ہم نے اتاری ہے تورات کے اندر، اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ من بعد ما بینہ للناس، لوگوں کے لیے ہم نے بیان کر دیا تورات میں، یہ ان کو ہدایت اور بینات کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ کی لعنت بھی ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور اللہ آپ کا بھلا کرے لعنت کرنے والے، حجر و شجر، باقی درندے مرندے سب ان کو لعنتیں بھیجتے ہیں، ارضی اور سماوی ساری مخلوقات، سمجھے۔ الا الذین تابوا، الا الذین تابوا عن الکتمان، کتمان حق سے جو لوگ توبہ کریں، وبینوا ما کتموا، اور جو کچھ چھپایا اس کو بیان کر دیں، واصلحوا ما افسدوا، جو بگاڑ انہوں نے پیدا کیا حق چھپانے سے، لوگوں کی اصلاح کریں، فاولئک اتوب علیہم، ان کی توبہ کو میں اللہ قبول کرتا ہوں۔ الا الذین تابوا یعنی الا التائبین عن الکتمان، وبینوا المبینین، المبینین ما کتبوا، جو کچھ چھپائے اس کو بیان کرتے ہیں، اور واصلحوا ما افسدوا، اور جو کچھ انہوں نے گڑبڑ پیدا کی اس کو ٹھیک کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، فاولئک اتوب علیہم، ورنہ یقین پر خدا کی لعنت ہے۔ قانون چونکہ مفسرین کا الآیت وان وردت فی الیہود، یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے لیکن الذین عام ہے، اور العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، اس لیے ابو ہریرہ نے آیت کے عموم سے استدلال کر دیا، العبرۃ لعموم اللفظ، لہذا یہ مسلمان مولوی کو بھی شامل ہے، تبلیغی کو بھی شامل ہے۔ اذا ظہرت الفتن والبدع، جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائے، فعلی العالم ان یظہر علمہ، عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، والا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ورنہ مولوی پر خدا کی لعنت ہے۔ سمجھے، میٹھی میٹھی بیان کرتے کہ جی مسواک کر کے بھائی 70 گنا نماز کا ثواب ملے گا، سر میں درد ہے تو تم سر کی مالش کرو گے، یا یہ کہ اللہ کا تیل لے کر کے دبر کی مالش کرو گے؟ سر میں جب درد ہے، لوگ سود کھا رہے، ضرورت ہے کہ سود کے خلاف بیان کرو، لوگ جواری ہے، جوا حرام خور ہے، اس کے خلاف بیان کرو، لوگ علماء کے خلاف دین کے خلاف مذاق اڑا رہے، ٹھوکو ان کو، سمجھے، اس کو تو بیان کر رہا، تو مسواک کی فضائل بیان کر رہا ہے، منچ گوریم دمپورے منچ میں سرایا، یہ سارا ڈرنا ہے۔ اس لیے آپ کا نبی صرف بشیر نہیں ہے جس کو تبلیغی لے کر کے اور ہم لوگ لے کر کے بشیر خوشخبریاں لوگوں کو سناتے فضائل میں، آپ کا نبی نذیر بھی ہے، یہ ہے شریعت پوری بشیر و نذیر ہے،
پوری شریعت بشیر و نذیر ہے، اب تو نذیر چھوٹ گیا۔ جب سود خور آپ کے مدرسے میں پیسے بھی دے رہے ہیں، سود خور، یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں مجھے جانا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مجھے خدا کی قسم بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ بیان نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ آپ کا مدرسہ متاثر، لاکھوں کے ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، مدرسہ متاثر ہوگا، مدد متاثر ہوگی، یعنی وہ خود تعاون کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز آپ بیان نہ کرو، تو میں کیسے بیان نہ کروں؟ ہوں غریب کا بیٹا ہوں، چرواہے کا بیٹا ہوں، لیکن میں کیسے بیان نہ کروں؟ مدرسوں کو چندوں کی ضرورت ہے زیادہ، لیکن مدرسے میں چندے کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنے افغانستان میں ہے، جتنے مجاہدین کو دینا۔ مدرسے میں دو گے 1 روپے کا 10 روپے کا ثواب ملے گا، رشتہ داروں کو دو گے، فقیروں کو 1 روپے کے 10 کا ثواب ملے گا، مجاہدین کو 1 روپے کے 700 روپے کا ثواب ملے گا۔ قرآن میں صراحتاً، قرآن میں اور حدیث میں صراحتاً ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ دونوں چیزیں قرآن میں ہیں۔ اب جب یہ مسئلہ میرے مدرسے کو تو ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے، آپ سمجھے، لیکن میں نے بیان کر دیا تو مستقل ایجنسیوں کے فون آ رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو فون آ رہے ہیں، مولوی کہہ رہے تم کون سے اسٹیشن سے بول رہے ہیں، لوگ ہمارے مدارس کو چندہ نہیں دیں گے۔ تو میں نے جواب یہ دیا کہ سورج اتنا بڑا، چھوٹے چھوٹے سانپ ہوتے، آدمی دوبر کے نیچے ان کو چھپا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے ایسے سانپ ہوتے دوبر کے نیچے چھپا سکتا ہے، لیکن سورج کو کوئی اپنے دوبر کے نیچے چھپا سکتا ہے؟ اتنا بڑا دوبر ہے نعمت اللہ کہ سورج پورا اس کی۔ تو یہ مسائل سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، مولوی منظور دوبر کے پیچھے ان کو چھپا نہیں سکتا۔ تمہارا دوبر اگر بڑا ہے تو چھپا دو، چھپ نہیں سکتے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ ہے جی حقیقت ہے، مرزا مسئلہ بہت مشکل ہے۔ تو ابو ہریرہ نے آیت کے عموم سے استدلال کیا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم الی قوله تعالی رحیم تک میں نے پہنچا ہے۔ فرمایا اصل مسئلہ کیا ہے، ان اخواننا من المہاجرین، ہمارے مہاجر بھائی، کان یشغل مصطفیٰ بالاسواق، بازاروں میں سوداگیری کرنا، تجارت کرنا بازاروں میں، یہ چیزوں کو مصروف رکھا کرتی تھی۔ وان اخواننا من الانصار، اور میرے انصاری بھائی، کان یشغلهم الاموال فی اموالہم، اپنے مال اس میں، زمینوں میں اور زراعت میں، یہ کام ان کو مصروف رکھتا ہے، یہ کام والے۔ وان ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کی نہ زمین ہے نہ کوئی اور پراپرٹی ہے۔ ان ابا ہریرہ کان یلزم رسول اللہ، یلزم درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے درس کو لازم پکڑتا ہے، لشبع بطنی، بشبع بطنی، اپنے آپ کو غائب سے تعبیر کر دیا، علی شبع بطنی۔ یہ روایت بخاری ثانی میں آپ کے سامنے آئے گا، لشبع بھی نہیں ہے، بشبع بھی نہیں ہے، علی شبع بطنی ہے، اپنے پیٹ بھرنے پر، پیٹ بھر کر کے جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کو 2 روٹی اور 2 بوٹی چاہیے بس، بولو، پراپرٹی جمع کرنا بھی نہیں ہے۔ آپ نے مشکوت میں پڑھا ہے کہ میں کیا کروں، سمجھے بھئی، انی لا اجد ما اتزوج به النساء وانا رجل شاب اخاف على نفسی العنت، مجھے زنا اور بدکاری کا اندیشہ ہے حضرت، میں کیا کروں؟ کأنه یستاذن فی الاختصاء، وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا کہ مجھے خصی کرنے کی اجازت دے دو کہ میں اپنے آپ کو خصی کر دوں۔ باب الایمان بالقدر مشکوت میں ہے یہ، سمجھے؟ یا رسول اللہ انی رجل شاب، میں شاب آدمی ہوں، اخاف علی نفسی العنت، بدکاری کا کہیں بدکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس کا اندیشہ ہے۔ وانی لا اجد ما اتزوج به النساء، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اتزوج به النساء، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ قد جف القلم بما انت به لاک، جن حالات کا آپ کو سامنا کرنا ہے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مجھے محمد کو پتہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اگر لکھ دیا ہے فاختص او ذر، فاختص علی ذالک او ذر، اب تو اس تقدیر پر شادی کر یا نہ کر، جب لکھے ہوئی ہے تو ضرور شادی کرے گا۔ بچہ جب کسی کو آنا ہے تو روک نہیں سکتا، جس کو نہیں آنا ہے تو لا نہیں سکتا، حدیث میں تو یہی ہے، جو حالت آنی ہے اس کو تم روک نہیں سکتی، اور جس کو نہیں آنی ہے تو اس کو تم لا بھی نہیں سکتے، یہی ہوتا ہے۔ پٹھان کے 11 بچے پیدا ہو گئے،
اس نے بیوی کو دوائیں دی کہ بس کرو، بس بولو بس کرو، بس دوائی دی، ضبط تولید کی دوائی دی۔ پہلے 1.5 سال میں 2 سال میں بچہ پیدا ہوتا تھا، 11 لڑکے، اب 12واں اللہ آپ کا بھلا کرے وہ 9 مہینے میں پیدا ہو گیا، دوائی استعمال کرنے کے بعد کہ 9 تو 9 مہینے میں، اور پہلے 1.5 سال میں 2 سال میں بچہ آتا تھا، اب 9 مہینے میں شروع ہو گیا۔ تو پٹھان نے جب عقیقہ کیا تو اس کا نام رکھا زبردست خان، بولو اس بچے کا نام کیا کیا؟ زبردست خان۔ کسی نے کہا کہ زبردست بھی کوئی نام ہے؟ کہا کہ بالکل ہے، اتنا دوائی کھلایا کہ تم بس کرو بچہ نہ آ جائے، زور لگائے نہ آ جائے، لیکن بچہ آ گیا، یہ زبردستی آ گیا، اس لیے اس کا نام ہے حضرت مولانا زبردست خان، اس کا نام ہم نے زبردست۔ جس نے آنا ہے تو آنا ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ طاقتور آدمی، ڈاکٹر کہتے ہیں کلیئر ہے، رپورٹ آپ کی ٹھیک ہے، ڈاکٹر جھک مارتا ہے رپورٹ ٹھیک ہے، کلیئر ہے، طاقتور آدمی ہے، سمجھے، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی، دوسرا دبلا پتلا ہڈی کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ میرے کون سی پراپرٹی ہے، میرے چچا زادے بے دین ہے، یہ علوم نبوت ختم ہو جائیں گے، کوئی ایسا بچہ دے دو، 100 سال ہو چکا ہوں۔ ذوق ہے تمہارا؟ بولو ذوق ہے؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله۔ اماں مریم کو 15 سال بالغ ہونے میں نہیں لگی، یہ بچی چند دن حضرت زکریا کے پاس اپنے خالو کے پاس رہے، اور پھر یہ کہ یہ بالغ ہو گئی۔ جب اس کی عبادت خانے میں حضرت زکریا جاتا کہ انگور ہے، انار ہے، کیا ہے، کوئی پھل کا موسم نہیں ہے، یہ کہاں سے بے موسم پھل کہاں سے آ رہا ہے، بے موسم۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، موجب کلی ہے، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، یہ کہاں سے؟ قالت ومن عند الله۔ زکریا جوش میں آ گیا، انہوں نے کہا یہاں موسم نہیں ہے، پھل آتا ہے، میری بھی اولاد کا موسم ختم ہو گیا، عوامل کمزور ہو چکے، بوڑھا ہو چکا ہوں، ہمارا موسم بھی ختم ہو، ادھر بغیر موسم کے پھل لاتا ہے جنت سے، ربا مہربانی کر کوئی اولاد دے دے۔ جوش میں آ گیا، موسم دونوں ختم، ادھر بھی موسم نہیں ہے ہمارے ملک میں، یہ پھل آ رہا ہے، تو ادھر بھی موسم میرا بھی ختم ہو گیا۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اور نبی جب دعا کرتا ہے نا تو وہ تبلیغی اور مولی منظور کی دعا نہیں ہوتی، مولانا قرآن میں جتنی دعائیں آپ کو نبیوں کی ملیں گے فا اس پر آتا ہے، بولو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له رب انی مغلوب فانتصر ففتحنا له ابواب السماء بماء منہمر۔ فا آئے گا آپ کو، سمجھتا ہے؟ یہاں بھی حضرت نے دعا کی کہ ادھر موسم نہیں ہے، پھل آ رہا، میرا بھی موسم نہیں اولاد کا، بڑھا ہو چکا ہوں، موسم نہیں، دے دو اولاد، سمجھے؟ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ خطیب صاحب نے تقریر کی، اب تو کھولو۔ خطیب صاحب نے درس دیا، درس دے کر کے خطیب نے کہا بھائی ابو ہریرہ جو تھے میرے بھائیو، کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشبع بطنہ، پیٹ بھرنے کے لیے، روٹی کے لیے درس میں جاتا تھا، اور آپ کو اللہ پاک نے خیبر پختون سے اور بلوچستان سے اللہ نے لایا خالص پڑھنے کے لیے، آپ روٹی کے لیے نہیں ہے، وہ روٹی کے لیے جاتا تھا میرے بھائیو، میرے بھائیو۔ تضمین کی مستقل بحث ہے، اس کو نہ دیکھے آدمی گمراہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ لشبع بطنہ بشبع بطنہ علی شبع بطنہ، یہ بولو، یہ حدیث آئے گی انشاءاللہ بخاری میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ تضمین ہے۔ پیٹ بھرنے پر میں اپنا پیٹ، 2 روٹیاں مجھے ویسے ملتی تھی، مل کر میں نبی کے، باقی مجھے پراپرٹی جمع ہی نہیں کرنا، نہ میری زمین ہے، نہ تجارت کرنا، میں حضرت کے سبق میں جاتا تھا، روٹی کے لیے نہیں جاتا تھا، روٹی پر، پیٹ بھرنے پر، پیٹ بھر کر کے پھر جاتا تھا
کس کو سمجھ میں آ گئی؟ دونوں میں یہ فرق ہے۔ اس لیے کہا کہ صحابہ تو پیٹ کے لیے سبق میں جاتے تھے، یہ جہالت ہے۔ طلباء نکلے، طلباء نے کہا کہ جوتے سے اس کی کھال اتاریں گے۔ خطیب صاحب کو فوراً یہاں سے ساتھیوں نے، کچھ لوگوں نے اس کی جان بچا دی۔ سمجھیے، یہیں کراچی کے کسی بڑے ادارے میں، نام نہیں لیتا، آپ سمجھ گئے نا، خطیب بھی سمجھے نہیں سمجھے، یہ ہے جہالت کی حد ہوتی ہے۔ اس حدیث کو سمجھا کرو۔ اب آگے چلو، فرماتے کہ میں وَيَحْضُرُ، اور ابو ہریرہ حاضر ہوتا تھا، ماں اتنے اوقات میں، اتنے زیادہ وقت میں کہ لا یحضرون، یہ حاضر دیگر صحابہ نہیں ہو سکتے۔ میں سبق میں ہوتا تھا، اس لیے سبق میں موجود ہونے والا بہت کچھ پاتا ہے۔ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور یاد رکھتا تھا اتنی حدیثیں کہ جو دوسرے یاد نہیں رکھتے۔ ہو گیا مولانا، یہ حفظ العلم ہو گیا، يَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ ہو گیا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بن أحمد بن أبي بكر قال حدثنا ابن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب بن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا، حضرت آپ سے بہت سی روایتیں میں سنتا ہوں، انسا و بھول جاتا ہوں، بہت سی حدیثیں سنتا ہوں۔ قال ابسط رداءک، اپنی چادر کو پھیلا دو۔ فبسطت، میں نے اپنی چادر کو پھیلا دیا۔ فغرف بیدہ، پس آپ نے یہ کہ لپ بھر کر کے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس میں ڈالا۔ فغرف بید، یہاں روایت میں بیدہ ہے، دوسری روایت آگی بیدہی مفرد، فغرف بیدہ، دونوں ہاتھوں سے۔ مولانا حصی طور پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، حصی طور پر کچھ نہیں، لیکن نبی کو جو کچھ نظر آتا ہے دوسروں کو نہیں، ایسے کیا، چادر کی طرف ایسے اشارہ کر دیا، دونوں ہاتھوں سے ڈالا۔ فرمایا اب اس کو اپنے سینے سے لگا دے، نبی نے علم اس میں ڈالا۔ ابو ہریرہ فرماتے کہ سینے سے لگایا، وہ حافظ بن گیا کہ کمپیوٹر کا ٹر نکلے لیکن ابو ہریرہ آگے نکلا۔ کمپیوٹر ٹر کرے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو ابو ہریرہ آگے نکلا۔ اڑے کچھ سمجھ آیا نہیں ہے؟ اے جنے دا پتر قال ابسط رداءک، یہ میں نے عرض کیا کہ حصی چیز کوئی نظر نہیں آ رہی تھی، سمجھے؟ فبسط بیدہ، فبسط، میں نے چادر پھیلا دی۔ فغرف بیدہ، دونوں ہاتھوں سے چلو بھر کر کے، اپنے لب بھر کر کے اپنے ڈالا۔ ثم قال ضمہ، اس کو اپنے سینے سے ملاؤ۔ فضممت، میں نے، فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کچھ بھولا نہیں۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابي فديك بهذا الحديث، یعنی حدثنا بهذا الحديث المذكور، وقال، اس روایت میں یہ فغرف بيده فيه، اے پھر ردا کے اندر آپ نے یہ کہ بيده، یا ید مفرد ہے، پہلی روایت میں یدین گزرا، یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ یہ تھوڑا سا فرق۔ وقال فغرف بيده فيه وبه قال حدثنا اسماعیل بن، یہاں بھی یہی ہو گیا مولانا۔ حفظ العلم میں خوب تکرار کرتا تھا لیکن بھول جاتا تھا، حضرت نے دعا کی تو اب اس کے بعد ایسا حافظہ ہو گیا، حدیث سنتا ہوں، تکرار کرتا ہوں، بھولتا نہیں۔ وبه قال حدثني اسماعيل قال حدثني اخي بن ابي ذئب بن سعيد المقبوري عن ابي هريره قال حفظت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برتن یہ کہ محفوظ رکھا، دو برتن ہم نے بھر کر کے علم حاصل کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ کا بھلا کرے، محسوس وعاء نہیں ہے۔ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دو برتن، اور دونوں برتن برابر بھی نہیں ہے کہ ایک میں زیادہ علم اور ایک میں کم، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فما احدہما، ایک برتن، فبسست، اس کو ہم نے پھیلا دیا۔ واما الاخر، دوسرا برتن جو علم سے، فلو بسست، اس کو میں نہیں پھیلاتا۔ فلو بسست، اگر میں اس کو پھیلا دوں تو قطع ھذا البلعوم، تو میرا یہ گلا کٹ جائے گا۔ مولانا روٹی جس نل سے، جس نلکی سے ہلکے جس حصے سے روٹی جاتی ہے، پانی جاتا ہے، یہ ہے بلعوم۔ یہ کیا ہے؟ بلعوم۔ اور جس سے سانس آپ نکالتے ہیں وہ ہے حلقوم۔ آتی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بلعوم کہتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں حفظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے عرض کیا دو محسوس برتن نہیں تھے، بتا دیا۔ فما احدہما فبسست، دو برتن ہم نے بھر دیے محفوظ کے علم کے۔ فما احدہما فبسست، ایک کو ہم نے پھیلا دیا۔ واما الاخر، اور دوسرے کو یہ دوسرا، فلو بسستہ، اگر یہ اس کو میں پھیلا دوں، لقطع ھذا البلعوم، یہ گلا یہ کہ میرا کٹ جائے گا۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں البلعوم مجرى الطعام، جہاں سے کھانا آتا جاتا ہے وہ بلعوم ہے، جہاں سے سانس آتا جاتا ہے وہ حلقوم ہے۔ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال بھی ہوتے ہیں۔ اڑے ہو گیا؟ اب یہ ابو ہریرہ نے دو برتن بھر کر کے علم کی حاصل کیے۔ آپ نے دیکھا کہ 5374 روایتیں آپ نے حدیث نقل کی۔ مسانید ابی ہریرہ پر مستقل کتابیں، کچھ پھل پڑ گیا۔ حافظ بن کثیر نے مسند ابی ہریرہ 2 جلدوں میں، بڑی ضخیم جلدوں میں، ابو ہریرہ کی مرویات، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک کو ہم نے پھیلا دیا، وہ تشریعیات کا علوم ہے۔
اور دوسروں کو اگر ہم پھیلائیں گے تو ہماری گردن کاٹیں گے. نبی نے خود منع کیا اس کو کسی کو بتانا نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ شریعت کا علم نہیں. اس میں منافقین کے نام تھے، جیسے کہ حضرت حذیفہ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے منافقین کے ایک ایک کر کے نام کو بتایا، یہ منافق ہے، 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 یہ منافق ہے. کچھ بڑا بڑھ گیا آئے مسئلہ میں. اس کو اب کسی کو بتا دینا کہ آپ اپنے کسی حاکم کو بتا دیں کہ تو منافق ہے، تو دلہ ہے، چھوڑے گا آپ کو؟ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے منافقین کے بہت سے راز چھپا دیے. کچھ مطلب یا وہ باتیں جیسے کہ مستقل آگے بحث آئے گی. یہ دما سرا دکھنا سوا امتاتا اور سڑے، یہ ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. 49 باب نمبر 49 باب من خص بالعلم قوما دون قوم. کچھ لوگوں کو کچھ باتیں بتانا سب کو بتانے کی نہیں ہوتی، بعض سمجھدار لوگوں کو بتاؤ. کرایت اللہ یفہموا، اس بات کے سے اندیشہ کی وجہ سے کہ وہ بات سمجھ نہیں پائیں گے. ہر بات ہر ایک کو بتانے نہیں ہوتا. کلموا الناس علی قدر عقولہم. یہ منافقین کا علم ہے، جنگوں کا علم ہے. اور اس قسم کے مبیرین جو امت کو ہلاک کرنے والے حجاج اور دیگر حضرات، ان کے نام. اور اس میں مصلحت یہی ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جائے. سمجھتا ہے؟ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ کچھ، اور ویسے بھی شریعت میں اب مثلا بعض چیزیں لوگ بیان کرنے کی نہیں ہوتی. آپ جا رہے ہیں، آپ اسٹیشن پر ہیں، اسٹیشن پر ہے اور امام صاحب کے پیچھے آپ نے فجر کی نماز پڑھی. وہ تشہد میں ہے کہ گاڑی روانہ ہو گئی. آپ نے تشہد پڑھ لی ہے، لیکن امام صاحب چونکہ رابڑ سے ہو کر آیا، مونچھوں کو صاف کیا، وہ سلام نہیں پھیر رہا ہے. سمجھ شریف میں آپ نے تشہد پڑھ لیا، آپ جلدی سلام پھیر کر کے امام صاحب پتہ نہیں کب سلام پھیرے گا، دوڑو گاڑی میں سوار ہو گئے. اب یہ اس مسئلے کو بیان کرنا نہیں ہے، آپ کے لیے اجازت ہے. آپ لوگ مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ کے لیے اجازت، آپ کی نماز ہو گئی، امام صاحب نے اب تک سلام نہیں پھیرا. لیکن اگر اس طریقے پر ہم اس مسئلے کو عوام کے سامنے بیان کریں گے نا، تو پھر اسٹیشن پر یہ ہے کہ اسٹیشنوں پر جو لوگ نماز پڑھ رہے، اچانک کسی اور گاڑی کی آواز آئی، ٹر، انہوں نے تشہد ہی نہیں پڑھا، سلام پھیر کر کے دوڑے. امام جب سلام پھیرے گا کہ کوئی الو کا پٹا ہے ہی نہیں، سارے چلے گئے پہلے سے. اس لیے اس قسم کے مسائل ہر ایک سے بیان کرنے کے ہوتے نہیں ہیں. ہاں ملنگو، اس قسم کے مسائل ہر ایک سے اللہ کا بھلا کریے کہ یہ بیان کرنے کے نہیں ہوتے، نہ کرو بیان. اور بعض باتیں اس قسم کی کہ آپ کے مستوی علمی، آپ مجھے بتاؤ، چھوڑو ان باتوں کو. تو اولا اور ثانیہ میں دور مضمر اور دور مسرہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں. ابتداء حقیقی، اضافی اور عرفی. یہ خدا کا عذاب تم پر تو ویسے ہی مسلط ہے، طلبہ کا بھی ذہن خراب کر رہے ہو ظالم. صرف میں، نحو میں، منطق میں، بلاغت میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، حدیث میں، اصول، سب میں یہی باتیں گھسیٹ رہے ہیں. یہ لوگوں کے کلم الناس علی قدر عقولہم نہیں ہے. اور ویسے بھی ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی. میرے نبی بھی خود صراحتاً بہت سی باتیں چھوڑ دیتے بیان نہیں کی. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر اے یترک امورا کثیرتا لا یبینها. بہت سی چیزیں نبی بیان نہیں کرتا. اور ٹھنڈے ہو گئے تم لوگ یا گرم ہو گئے، جس میں یہودیوں کے بڑے بڑے لوگوں کی رسوائی ہے کہ ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی. تشریعات میں سے وہ نہیں ہے. یا الامور التي تتعلق باوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کے اوصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ بیان نہ کرو. فرماتے کہ ٹھیک ہے میرے وصف اللہ نے ویسے بیان کر دیا، اگر یہ بیان نہ کرے کہ تم کس کس چیز کو تورات میں چھپاتے ہو، نبی اس کو ٹوک کر کیسے بتاتا نہیں ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. یترک امورا کثیرتا، بہت سی چیزیں چھوڑتا ہے نبی، بیان نہیں کرتا. سمجھتا ہے؟ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں، ہمارے صوفیاء میں نالائق ہوں، اللہ مجھے ان کی جوتیوں پہ قربان کرے.
سمجھے؟ اللہ شاید ان میں شامل کر دے۔ صوفیہ کہتے ہیں ہمیں دارے مما پنان زتائے خلق آجتا شنیدنی عجائب ران میں دارے دو طاقتا شنیدنی عجائب ران میں دارے تو ہم بہت سی چیزیں چھپاتے ہیں، سمجھے؟ اور اس وجہ سے کہ شنیدنی عجائب ران میں دارے دو طاقتا، آپ ان کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب، بہت بڑا مولوی صاحب، اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، تو حضرت کی جو مکتوبات ہیں مجدد الفسانی کی، اس کی پہلی جلد میں ہے رأیت اللہ سبحانہ وتعالی عز وجل فی سورۃ النساء فلذلک ملت الیہن ورغبت فیہن، میں نے اللہ کو عورتوں کی شکل میں دیکھا ہے، اس لیے میں بڑا عاشق ہوں عورتوں کا، اسی دن سے عورتوں میں بڑی دلچسپی لے رہا ہوں۔ کتاب ہے میرے پاس، مجدد الفسانی کی مکتوبات فارسی میں ہیں، لیکن اس کا ترجمہ شیخ عثمان نے کیا ہے عربی میں، ان کے اپنے مرید تھے۔ رأیت اللہ عز وجل فی سورۃ النساء فی لباس النساء فلذلک ملت الیہن ورغبت فیہن، اس لیے میں عورتوں میں بڑی دلچسپی لے لیتا ہوں۔ اس میں جب تک مولی منظور کے جوتے سیدھا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو سمجھ میں آئے گا بھی۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ صوفیہ کے اپنی اصطلاحات ہیں مجھ سے۔ ابن عربی کو اس لیے تو لوگوں نے کافر کہا، التنبیہ الغبی فی تکفیر ابن عربی، بولو التنبیہ الغبی، التنبیہ الغبی نہیں، تنبیہ الغبی، غبی کو متنبہ کرنا کہ تو اتنا غبی ہے، سمجھ جا ابن عربی پکا کیا ہے، پکا کافر ہے۔ اور عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں کہ کہاں ابن عربی تک یہ لوگ، مولانا شاہ ولی اللہ کی جو حجت اللہ البالغہ ہے، یہ ایس کے قائد بغدادی کی جو حیثیت ہے قرآن کے مقابلے میں، ابن عربی کے مقابلے حجت اللہ کی یہی حیثیت ہے۔ اور میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، شاہ ولی اللہ کا سارا اسرار اور علوم، اسرار رموز کا علم یہ سارے ابن عربی کا ہے۔ ابن عربی کو اس نے اپنے الفاظ میں ادھر، جیسے کہ علامہ اقبال نے مولانا رومی کو چوری کر کے اقبال بڑا شاعر بن گیا اور بڑا فیلسوف بن گیا۔ کیا بن گیا؟ فلسفی نہیں بلکہ کیا ہو گیا؟ فیلسوف ہو گیا ہے۔ اصل میں تم خود فیل ہو، رومی سے لوگ نابینا ہیں، بس رومی چلا گیا مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ساتھ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، رشید احمد گنگوہی، بحر العلوم عبدالعلی بحر العلوم، انہی کے ساتھ رومی چلا گیا۔ ارے ایرانی لوگوں ظالموں، یہاں سے جاؤ، تم لوگوں کے لیے تو بڑی آسانی ہے، ظالموں فارسی ہو تم لوگ تو رومی پڑھو۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے فرماتے کہ ہدایہ، قرآن پاک، بخاری، مثنوی، یہ 4 کتابیں لکھ بھی نہیں سکتا، ارادہ بھی نہیں کرتا، ہمت نہیں ہوتی، ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا۔ کون سی؟ بخاری، قرآن پاک، اور اللہ کا بھلا کرے کہ مثنوی اور بخاری اور ہدایہ، یہ 4 کتابیں انور شاہ کشمیری لکھ نہیں سکتا، باقی دنیا کی کوئی کتاب بتا دو اس سے اچھی کتاب لکھ کر دکھاؤں۔ فرمایا کہ مجھے اور شوکانی کو، شوکانی چور ہے، انور شاہ چور نہیں ہے، مجھے اور شوکانی کو کسی کمرے میں بند کرو، نیل الاوتار والے، اور فتح القدیر جس کی تفسیر، ارشاد الفحول اصول فقہ کی کتاب اس کی، غیر مقلدین کا ابا، سمجھے؟ فرمایا کہ چور ہے، یہ چور ہے، ہم سے کتابیں چھینو اور کاپیاں خالی ہمیں دے دو، کمرے میں بند کرو، اب کو فلانے موضوع پہ لکھو، تو کسی بھی موضوع پر انور شاہ کشمیری پوری کتاب لکھ کر آپ کو یاد سے دے گا۔ باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ شوکانی کی کاپی خالی ہوگی۔ اس لیے فرمایا انا عالم بالشوکانی، میں شوکانی کو خوب جانتا ہوں، من الشوکانی نہیں بلکہ کیا کہہ رہا ہوں، انا عالم بالشوکانی، شوکانی کی چالیوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ کتنا لوگوں کو فریب دیتا ہے، اس کی حیثیت علمی کیا ہے۔ انا عالم من الشوکانی نہیں کہا کہ آپ کہیں گے یہ تکبر کر رہا ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے، انا عالم بالشوکانی، شوکانی کی چالوں کو میں جانتا ہوں، یہ شوکانی کیا چال چلاتا ہے۔ کچھ بلا پڑ گیا صوفیہ مولانا، لہذا اس کو عجیب بات ہے، حضرت عمر جب کوئی جنازہ، جب امیر المومنین تھے، حضرت جنازہ فلاں آدمی کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو جنازے میں حضرت حذیفہ آیا نہیں آیا،
اگر حذیفہ نہیں آئے یہ آدمی پکا منافق بے ایمان ہے، اس کی نماز جنازہ. حضرت عمر فرماتے میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. صاحب سر رسول اللہ، نبی کا رازدان نہیں ہے، نبی کا بھیدی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھید اور راز جو چھپاتے تھے وہ ہے نہیں ہے جنازے میں. اگر ہے حذیفہ تو پھر ٹھیک ہے پڑھتا ہوں جنازہ، اور اگر حذیفہ نہیں ہے تو عمر جنازہ بھی نہیں پڑھے گا. سب کو سبحان اللہ. یہ وہی چیزیں، یہ ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو. ہر چیز. ہمارے مولوی کہتے ہیں میرے بھائیو، او مینگلو او زہریو بے غیرتو، او مینگلو زہریو بے غیرتو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے تو آسمان سے پھر نور ہی نور، ہر طرف ہی نور آ گیا. پھر نبی جب پیدا ہو گئے تو اس کو اٹھا کر کے مائی حلیمہ کے پاس لے گئے لوگ، اور آپ کو گدھے پر سوار کیا گیا. حالانکہ میں نے عرض کیا کہ گدھے کا ترجمہ کرنے والا گدھا ہوتا ہے، بلکہ محدثین کہتے ہیں ادب یہ ہے کہ دراز گوش گدھے پر نبی کو سوار کیا گیا. گدھا بھی خوشیاں منا رہا ہے کہ مستقبل کا نبی میرے اوپر سوار ہے. گدھے بھی نبی کو جانتے ہیں اور آپ نہیں جانتے. او مینگلو زہریو بے غیرتو بدبختو. پھر وہ گدھا چلتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے تاکہ نبی کو تکلیف نہ ہو. مینگلو، گدھا بھی نبی کا احترام کرتا ہے، تم لوگ نہیں کرتے. وہ گدھا جا کر کے آگے جا کر کے چھلانگ نہیں مارتا تاکہ نبی کو تکلیف نہ ہو. سمجھ رہی؟ چھلانگ نہیں مارتا نبی کو تکلیف. او مینگلو زہریو، تم لوگ خدا کے کتنے احکام سے چھلانگ مارتے ہو، ان کو چھوڑتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے. پھر وہ گدھا جیسے جاتا ہے کانٹے دار درخت کے سامنے سے گزرتا ہے، وہ گدھا بچاتا ہے تاکہ کہیں کانٹا کسی نبی کو نہ لگے. او مینگلو زہریو بے غیرتو بلوچو، تم لوگوں اتنے یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی طریقوں کو پامال کرتے ہو کہ نبی کے سینے پہ کانٹے چبھتے ہیں، لیکن گدھا بھی یہ برداشت نہیں کر رہا. تو بڑے بڑے لوگ سردار بیٹھے ہوئے تھے، میں آخری بیان میرا تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ خطیب کیا کہہ رہا ہے، گدھا ہی گدھا. میں نے کہا اصل میں سامنے بھی گدھے بیٹھے ہوئے، یہ ہے بھی گدھا. میں نے کہا یہ خود بھی گدھا ہے، یہ اس کو میں جانتا ہوں، یہ پڑھتا مرتا کچھ بھی نہیں تھا، کسی اردو کی کتاب سے دیکھا. وہ اردو والا بھی گدھا، وہ بھی گدھا ہوگا کہ جس نے لکھا. میں نے کہا اس کو میں خوب جانتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے امتحانات میں فیل ہوتے تھے. سمجھ شیر میں کہ نہیں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ہم بیان نہیں کرتے مولوی صاحب، سمجھے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَّسْتُهُ لَقُطِعَ هَذَا الْبُلُوغُ. باقی یہ کہ جب یہ بیان کرنے نہیں ہے تو نبی نے کیوں بتایا، اللہ جانتا ہے اس کی حکمت کو. سمجھے. قال ابو عبداللہ البلوغ مجرى الطعام باب الانصات للعلماء. چلو یہاں بھی روایت میں آپ نے دیکھا حفظت من رسول اللہ. چلیے گا. ہاں استنصت الناس، استنصت یستنصت، استنصت الناس، استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کرو. چلے گا. ہاں باب الانصات للعلماء، اساتذہ کے سامنے خاموش ہونا، یعنی ادب یتعلق بالطلبۃ، طلبہ کے ساتھ اس ادب کا تعلق ہے. علم کو آپ یاد رکھیں گے، علم کو سمجھیں گے، یاد رکھیں گے، لیکن یہ کہ پہلے استاد کے سامنے خاموشی اختیار کر لو تاکہ اللہ آپ کا بھلا کرے. استاد کی بات سمجھو، سمجھنے کے بعد پھر یاد رکھو. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني علي بن مدرك ان ابي زرعة عن جرير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع. حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، اس لیے بخاری کی یہ بات صحیح ہے. باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 50 دن پہلے آخر میں بالکل جریر نے اسلام قبول کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ رہی میں کہ ترمذی وغیرہ جیسے کہ روایت میں مسائل الخفین والا آپ کو یاد ہے نہیں ہے، سمجھے. اس وجہ سے اس کو ترجیح دی لوگوں نے بخاری کی روایت میں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں فرمایا استنصت الناس، جا کر کے میرے شاگردوں کو، صحابہ کو، نبی کے شاگردوں کو خاموش کرا دو. خاموش کرانے کے بعد فرمایا لا ترجو بعدی کفارا، میرے بعد یہ کہ کافر. اس کفر سے کفر حقیقی مراد نہیں ہے، یہ ناقدری کفران نعمت ہے. سمجھ میں کفر عملی جس کو کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، یہ کفر اعتقادی. ابو جہل کے کفر اعتقادی ہے. اور ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، کفر اعتقادی نہیں، نماز کو صحیح سمجھتا ہے لیکن کفر عملی ہے، عملی طور پر وہ نماز نہیں پڑھ رہا. یہاں کفر عملی مراد ہے، یہ کفر عملی مراد.
یا نا قدری، اور لا ترجیح بعد کفارن، میرے بعد یہ کہ کافر نہیں بننا، نا قدر نہیں بننا، اور یہ کفر عملی نہیں کرنا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، اس طرح کے بعض تمہیں سے بعض کے یہ کہ رقاب گردنوں کو یہ کہ اڑا دے۔ اگر اس طریقے پر اڑا دو گے تو پھر یہ کہ مسئلہ اللہ قتل و قتال سے تمہاری نسلیں اللہ کا بھلا کریے کہ ختم ہو جائیں گے۔